اور بہت ساری چیزوں کے ایشوز کے اوپر اور پولیٹیکل سینیریو پہ جو ہے ڈسکشنز تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ میں اس وقت میڈیا کے اوپر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو ایسی انوائرمنٹ کے اندر آپ کا وہاں پر موجود ہونا، اور شاہ محمود قریشی کیونکہ ڈیٹینشن میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹرس کر چکے ہیں، تو شاہ محمود قریشی سے ایسے ماحول میں ملاقات کرنا یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے، مطلب اس لحاظ سے کس قدر امپورٹنٹ تھی اور کیا بات ہوئی اس میں؟ مگر کیونکہ ایز پر اگریمنٹ جو ہے کہ جب تک شاہ صاحب مطلب 2-3 دن میں جو ہے ہم یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، تو جب تک چیزیں انفولڈ ہونا شروع نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر میرے کوئی کمنٹ کرنا نامناسب بات ہے۔ جو ملک کے لیے بہتر کر سکے نا وہ تو کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ میرے خیال سے ملک کے لیے اگر جان بھی دینی ہوگی تو ہم جان بھی دیں گے، تو تاکہ جو بہتری کے لیے ہو۔ تو اس لیے اگر بہت ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو اس میں جانا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ پارٹیز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی بات کر رہے ہیں، علیم خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ میکسیمم 2 سے 3 دن کے اندر چیزیں کسی سمت میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور وہ سمت کیا ہوگی یا آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ 25 کروڑ کی آبادی کو 2 پارٹیز کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اگر شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو کمانڈ کرتا ہے تو ایسی پی ٹی آئی آپ کو قبول ہوگی؟ دیکھیں مجھے اگر قبول نہیں ہوگی، عوام کو تو قبول ہوگی۔ جب پارٹی چیئرمین ڈسکوالیفائی ہو جائے، علیحدہ کر دیے جائے یا کوئی کنوکشن ہو جائے، یہ تو تبھی ممکن ہے، جب تک وہ ہے تب تک تو ایسا ممکن نہیں ہے نا؟ کیوں دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ خود بھی دے دیں۔ کہ 2 روز پہلے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے آپ اڈیالہ جیل پہنچے، آپ کے ساتھ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور ان کے ساتھ عامر قیانی بھی تھے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا محمود مولوی صاحب؟ دیکھیے ایجنڈا اس کے مشاورت تھی اور بہت ساری ڈسکشنز تھیں جو کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ کیا۔ ہم 45 منٹ ہم بیٹھے اور بہت ساری چیزوں کے ایشوز کے اوپر اور پولیٹیکل سینیریو پہ جو ہے ڈسکشنز تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ میں اس وقت میڈیا کے اوپر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں سیاسی لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور سیاست جس طرح کی ہو رہی ہے اس میں جوڑ توڑ ہے، اس میں پنچھی گھونسلے بدل رہے ہیں، لوگ ڈسٹرس کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو ایسی انوائرمنٹ کے اندر آپ کا وہاں پر موجود ہونا، اور شاہ محمود قریشی کیونکہ ڈیٹینشن میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹرس کر چکے ہیں، تو شاہ محمود قریشی سے ایسے ماحول میں ملاقات کرنا یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے، مطلب اس لحاظ سے کس قدر امپورٹنٹ تھی اور کیا بات ہوئی اس میں؟ دیکھیں کافی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، مگر کیونکہ ایز پر اگریمنٹ جو ہے کہ جب تک شاہ صاحب مطلب 2-3 دن میں جو ہے ہم یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، تو جب تک چیزیں انفولڈ ہونا شروع نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر میرے کوئی کمنٹ کرنا نامناسب بات ہے۔ نہیں، لیکن محمود مولوی صاحب آپ لوگوں کا وہاں پر پہنچنا ان یوزول اس لیے بھی تھا کہ فواد چودھری بھی کہہ چکے تھے کہ وہ سیاست سے بریک لے رہے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست نہیں کریں گے، کوئی اور کام کریں گے، رفائی کام کرتے رہیں گے، اور بہت سارے دوست ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ٹائم آؤٹ لے رہے ہیں۔ تو اچانک مطلب 2 روز کے بعد ہی آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی یہ گفتگو کی تھی کہ آپ سیاست نہیں کریں گے، تو یہ 2 روز بعد ہی اچانک سے کیا ہوا؟ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جو بھی ہم چاہیں گے جو ملک کے لیے بہتر کر سکے نا وہ تو کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ میرے خیال سے ملک کے لیے اگر جان بھی دینی ہوگی تو ہم جان بھی دیں گے، تو تاکہ جو بہتری کے لیے ہو۔ تو اس لیے اگر بہت ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو اس میں جانا پڑتا ہے۔ تو ملک کے لیے سیاست کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا آپ نے؟ دیکھیں میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ اس وقت جو ہے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک بڑے کرٹیکل اس وقت سچویشن میں ہے، اکنامکلی، پولیٹیکلی، تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹیمپریچر کو کہیں نہ کہیں لا کے سیٹل کیا جائے۔ اس ٹیمپریچر کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کہ اس کی وجہ دیکھیں نا، آپ خود دیکھ رہے ہیں اکنامیکل پولیٹیکل حالات کیا ہیں، دیکھیں، اور یہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو نیچے لے کے آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ پارٹیز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی بات کر رہے ہیں، علیم خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو مطلب بہت ایک چینجز آ رہی ہیں، ایک سینیریو چینج ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا
جو کہ وسیم اکرم پلس کہلاتے تھے ہماری پارٹی میں. جی سوال میرا وہی ہے نا سر کہ اس ٹیمپریچر کو بالکل کم ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے کافی مشاورتیں الگ الگ لوگوں سے ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے. تو اس وقت کوئی نہ کوئی دیکھیں حل ہو جائے گا انشاءاللہ. میں بہت پر امید ہوں کہ میکسیمم 2 سے 3 دن کے اندر چیزیں کسی سمت میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اور وہ سمت کیا ہوگی یا آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کے الیکشنز تو اس کا حل ہے ہی ہے، بغیر الیکشنز کے تو کوئی حل ہے نہیں. اس کی وجہ ایک چیز تو طے ہے کہ اس کا جو ہے حل الیکشنز ہیں، چاہے وہ 3 مہینے بعد ہوں، چاہے وہ 4 مہینے بعد ہوں، چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوں، مگر بنا الیکشنز کے تو یہ حل نہیں ہوگا. نہیں، لیکن جو حل آپ تلاش کر رہے ہیں، الیکشنز تو ہونے ہی ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے جو صورتحال دکھ رہی ہے، لیکن آپ ان دا مین وائل کیا حل تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں حل تلاش کر رہے ہیں، یہ حل ہے کہ دیکھیں ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ویکیوم کو کہیں نہ کہیں تو فل ہونا ہے نا. جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے 25 کروڑ کی آبادی کو 2 پارٹیز کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ویکیوم بھرے گا تو ضرور. نہیں، لیکن ابھی تو ویکیوم نہیں ہے، ابھی تو تحریک انصاف موجود ہے، پارٹی چیئرمین بھی ہے. نہیں دیکھیں ویکیوم اگر دیکھیں جب لوگ چھوڑ رہے ہیں اور کچھ آپ خود دیکھیں نا کتنے لوگوں نے استعفے دے دیے، کتنے لوگ جو ہے انڈر گراؤنڈ ہوئے، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ واقعے میں ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر یہ پورا سینیریو چینج ہو گیا. دیکھیں نا یہ 9 مئی کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو کچھ جتنا بھی مائلڈ لیں مگر اٹ ہیز ڈیمیج دی انسٹیٹیوشن. آپ اس کے وجہ یہ ہے کہ ملک کے جو افواج ہے یہ ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو تو آپ ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھیں جو چیزیں وہاں ہوئی ہیں یہ تو دشمن کے بھی نہیں کر سکتے تھے. نہیں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے. سانے 9 مہینے ہی اصل میں آپ کو ٹریگر کیا کہ آپ تحریک انصاف سے ڈسٹنس ہو جائیں، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد اچانک سے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ڈسٹنس ہونے سے یا سیاست سے دور ہونے سے ویکیوم بن جائے گا، تو کیا آپ دوبارہ سے پریکٹیکل پالیٹکس میں آ رہے ہیں؟ اس ویکیوم کو چھوڑ کے آپ نے سمجھا کہ غلطی ہوئی ہے، نہیں ہمیں ویکیوم یا راستہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے تو پھر کس پلیٹ فارم سے کریں گے؟ دیکھیں ابھی تک میں نے آپ کو کہا نا میں نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ کس پلیٹ فارم سے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مشاورتیں چل رہی ہے. میں یہ بھی کہوں گا مجھے جو ہے پیپلز پارٹی سے بھی مجھے آفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے دوسری پارٹیز سے بھی آفر ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ملک کے مفاد میں ہو، ملک کے انٹرسٹ میں ہو تو وہیں پہ آدمی دیکھے گا جو بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. آپ کے نزدیک بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری کیا ہے؟ دیکھیں بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلٹی آ جائے پولیٹیشنز کے بیچ میں، اور ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہمارے افواج ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی چاہے کوئی بھی پارٹی ہو جیسے ہی حکومت سے اترتے ہیں ہم جو ہے بلیم کرنا جاتے ہیں. ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، ہم بلیم کرتے ہیں آرم فورسز کو. دوسری چیز پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی خود آنی چاہیے نا. ہم ڈیموکریسی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے کہ بولنے کا حق ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے. 99% پولیٹیکل پارٹیز میں اٹس اے ون مین شو.